نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کریں گے یا بیان کر رہے ہیں تجھ پر بہترین بیان، احسن القصص بیان کر رہے ہیں۔ قصہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا، تمام قصوں سے خوبصورت قصہ۔ قصص کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے لگنا، مفرد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ ہم عموماً قصص سمجھتے ہیں کہ جمع ہے، حالانکہ یہ مفرد بھی ہے۔ عموماً کہانی کے لیے، حکایت کے لیے لفظ قصہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کو بیان کرنے والا واقعات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس کو سننے والے اس شخص کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ سب سے بہترین قصہ کیوں کہا گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ پورے قرآن پاک میں بکھرے ہونے کی بجائے یہ سارے کا سارا واقعہ ایک ہی جگہ پوری کہانی کی شکل میں آیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن پاک میں کہیں ایک حصہ زیادہ واضح، کہیں دوسرا، لیکن یہ بطور قصہ بھی سارے کا سارا ایک جگہ جمع ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں قصے کا مطلب ہوتا ہے عموماً دلچسپ واقعہ یا کوئی سٹوری ٹیلنگ جس میں ہنسی مذاق اور عشق و عاشقی کی کچھ داستانیں ہوں، کوئی بادشاہوں کے واقعات ہوں، اس کو ہم کہانی کہتے ہیں۔ اچھا، کہانی کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ اسی قسم کی کچھ باتیں آتی نا، تم نے فلاں کی کہانی پڑھی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں قصہ کہا جاتا ہے کو پرلطف کہانی کو، خواہ اس میں کوئی سبق یا عبرت یا لیسن ہو یا نہ ہو۔ لیکن عربی میں قصہ کا لفظی معنی ہے بیان کرنا، یعنی بیان جس میں سبق بھی ہو، عبرت بھی ہو، کچھ چیزوں پر تبصرہ بھی ہو، محض کہانی ہی نہ ہو۔ تو اس میں نمبر ایک تو یہ کہ حسد اور عناد کا انجام بتایا گیا، مشکل مواقع پر اللہ تعالی کی تائید کی باتیں کہ کس طرح عین مشکل سے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اپنے بندوں کے لیے بھیجی۔ پھر انسانی نفس کی خرابیاں اور سرکشی اور انسانی نفسیات کا بہترین بیان ہے، یعنی انسان کی نفسیات کو، نفس کو کھول کے رکھ دیا گیا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بہترین واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بما اوحینا، یہاں بے کا معنی بوجہ بھی ہو سکتا ہے یا ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں قصہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف۔ اسی لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، ایک محترم انسان جو محترم انسان کا بیٹا ہے، اور وہ ایک اور محترم انسان کا بیٹا، اور وہ ایک اور معزز انسان کا بیٹا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے محترم انسانوں کا۔ یہ قصہ عام لوگوں کا قصہ نہیں، بہت معزز لوگوں کی اولاد میں سے ایک معزز شخص کا قصہ ہے۔ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے۔ تو قرآن میں تعلیم کا ذریعہ بعض اوقات واقعات ہیں، بعض اوقات احکامات ہیں، بعض اوقات کائنات پر غور و فکر کی دعوت ہے۔ تو قصے کی شکل میں انسان کو تعلیم دینا آج بھی آپ دیکھیں سب سے موسٹ ماڈرن طریقہ ہے۔ بچوں کو جب زبان سکھائی جاتی ہے
آپ اسکول میں ڈالتے ہیں اس کو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے پڑھنے کو؟ مثلاً اردو کی کتاب میں اردو جب آپ بچے کو پڑھاتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہیں؟ اس میں کہانیاں ہی ہوتی ہیں نا، بڑے بڑے فیکٹس کو کہانی کی شکل میں پیش کیا ہوتا ہے. یا انگریزی پڑھاتے ہیں تو مختلف لیسنز جو ہوتے ہیں اس میں کیا انداز اختیار کیا جاتا ہے؟ پیٹر اور جین کیا ہے؟ دراصل کہانی ہے، سیریز ہے کہانیوں کی، اس میں کیریکٹر ہیں مختلف. اچھا، جب آپ انگریزی یا اردو میں ماسٹرز کرتے ہیں تو آپ کو ناول پڑھنے کو کیوں کہتے ہیں؟ ان پہ تبصرے کرنے کو کیوں کہتے ہیں؟ ان میں مختلف کرداروں کو اجاگر کرنے کو کیوں کہتے ہیں؟ کیا اس سے مقصود وہ سارے کردار آپ کو یاد کرانا ہے یا کچھ اور ہے؟ جب کسی کی ڈسکرپشن لکھنے کو کہا جاتا ہے تو کیا وہ شخص مقصود ہوتا ہے یا اس کے ذریعے زبان سیکھنا مقصود ہوتا ہے؟ زبان سیکھنا. تو آج کی دنیا میں جس کو ہم موسٹ ماڈرن دنیا کہتے ہیں، اس میں بھی تعلیم کا ذریعہ سٹوری ٹیلنگ ہے. اچھا، تربیت کے لیے بھی قصے. اب آپ دیکھیں کہ شیخ سعدی کی حکایات ہیں، کئی سو سال پہلے لکھی گئی کہانیاں ہیں، تو ان ساری کہانیوں کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں نصیحت کرنا. تو یہاں اس قرآن کے اتارے جانے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ تعلیم دینا. اور اس کے لیے جو مختلف ذرائع اختیار کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ذریعہ کیا ہے؟ واقعات بیان کرنا. تو بوجہ اس کے کہ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف یہ قرآن، یعنی ہم احسن القصص اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو قرآن دے رہے ہیں بذریعہ وحی. اور پھر دنیا کی کہانیوں کو دلچسپ بنانے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے؟ جھوٹ کا، ہے نا؟ جس کہانی میں جتنا جھوٹ ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ خوبصورت ہو جائے گی، دلچسپ ہو جائے گی. لیکن قرآن کا یہ قصہ احسن القصص ہونے کے باوجود 100% سچائی پر مبنی، اوحینا، وحی پر مبنی. گزشتہ بادشاہوں کے جو واقعات بیان ہوتے ہیں تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے داستانیں خود ساختہ ہوتی، لیکن یہاں کچھ بھی خود ساختہ نہیں. ہم احسن القصص، اور احسن القصص سے مراد صرف قرآن کے قصص میں سے احسن نہیں، بلکہ دنیا بھر کے قصص میں سے احسن قصہ ہے. کہ ان کی بنیاد کس پر ہے؟ وہم و گمان پر. اور اس کی بنیاد کس پر ہے؟ وحی پر. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بوجہ اس کے کہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کی طرف یہ قرآن بھیجا ہے، اس وجہ سے یہ احسن القصص ہے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، اور بے شک تھے تم اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، البتہ بے خبر لوگوں میں سے. آپ اس قصے کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے تھے، آپ اس کے بارے میں لا علم تھے. اس سے کس حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر یہ آیت نہ اترتی کہ اس سے پہلے آپ بے خبر تھے، کیونکہ غیب جاننے والا کبھی بے خبر نہیں ہوتا، اس کو تو سب پتا ہوتا ہے. قصہ کچھ یوں ہے، یوسف علیہ السلام کا زمانہ 19ویں صدی قبل مسیح تھا، بیفور کرائسٹ، 1900 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. تو اب جب یہ قصہ آپ پڑھیں تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آلموسٹ 4000 سال پہلے کی بات پڑھ رہے ہیں. اس سوچ سے ذرا قصے کا لطف تھوڑا اور بڑھ جائے گا. کیونکہ مثلا اگر پچھلی سینچری کی، پچھلے ہزاریے کی، ملینیم کی بات ہو تو اور ہے، یہ تو 4 ملینیم پہلے کی بات ہے. اذ قال یوسف لأبیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، حضرت یعقوب سے، یا ابتی، اے ابا جان،
یہ پیار سے بلایا جانے والا لفظ ہے، یا ابتی. انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا ہے، 11 کوکباً، 11 ستاروں کو. میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، یعنی خواب میں. والشمس، اور سورج کو دیکھا. والقمر، اور چاند کو دیکھا. رأیتہم، میں نے ان سب کو دیکھا ہے کہ لی ساجدین، میرے لیے جھکے ہوئے ہیں. 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، میرے آگے جھکے ہوئے ہیں. یہ کیا خواب ہے؟ کیونکہ بہت ان یوزول خواب تھی. قال، ابا جان نے کہا، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ بیان کرو اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے. اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ دیکھ رہے تھے کہ بھائیوں کی آپس میں کچھ بہت بنتی نہیں. بھائی اس سے کچھ جیلس ہیں، اور جب وہ اس کے اچھے خواب کو سنیں گے تو اس کو پریشان کریں گے، اس کو نقصان دیں گے. یہ انہوں نے ایک نقصان سے بچنے کے لیے تدبیر کی تھی. اس تدبیر کے ساتھ نصیحت کی جا رہی تھی، لیکن اللہ کی مشیت کے سامنے یہ تدبیر کچھ کام نہ کی. یعقوب علیہ السلام جس بات سے ڈر رہے تھے آئندہ چل کر وہی ہو گئی. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے یہ خواب بھائیوں کا نہ سنانا. فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے. وہ اس کو بری چالیں سجھاتا ہے. اور ساتھ ہی خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح چن لے گا تجھ کو تیرا رب. یعنی اس خواب سے پتا چلتا ہے کہ تیرا رب تجھے چن لے گا. کس کے لیے؟ نبوت کے لیے، اپنی نعمتوں کے لیے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے سکھائے گا احادیث یعنی باتوں کی تعویل، باتوں کا مطلب، باتوں کی تہ تک پہنچنا. اور دوسرا معنی خوابوں کی تعبیر. خواب بھی تو احادیث ہی ہوتی ہیں نا، باتیں ہی ہوتی ہیں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر. اپنی نعمت سے مراد نبوت. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر. کما جیسا کہ اتمہا علی ابویک، اس نے پورا کیا اس کو اوپر تیرے 2 باپوں کے. یہ 2 باپ کون تھے؟ من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام. یعنی جیسے اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا تجھے بھی نبی بنائے گا. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے. اس خواب سے ہمیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعبیر سے خواب کی حقیقت پر بھی کچھ روشنی پڑتی. اور یہاں خواب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ بات کریں گے. خواب انسانی زندگی میں
بعض اوقات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. حدیث کے مطابق خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1، اپنے ہی دل کی بات، حدیث و نفس، یعنی جو باتیں اپنے دل میں ہوتی ہیں، مثلا بغض ہے، حسد ہے، کسی کے بارے میں کینہ ہے، یا کوئی خواہشات ہیں، کسی سے ملاقات کو دل چاہتا ہے، تو یہ ساری جو دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ رات کو خواب میں پوری ہو جاتی ہیں، نظر آ جاتی. اور آج کی نفسیات میں بھی اس کو ایسے ہی انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ بعض خواب انسان کی اپنی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. آپ خواب میں ہی سفر شروع کر دیتے ہیں اور سونے میں بھی ایک طرح سے جاگ رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کی خواب شیطان کا ڈراوا، شیطان کے وسوسے. یہاں سے شیطان کی ایفیشنسی بھی معلوم ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ جاگتے میں آپ کو مختلف برے خیالات سجھاتا ہے، بلکہ سوتے وقت بھی نہیں پیچھا چھوڑتا. اور خصوصاً اگر انسان آیت الکرسی وغیرہ نہ پڑھ کر سوئے تو شیطان پاس ہی منڈلاتا رہتا ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتا، حتیٰ کہ خواب میں بھی انسان کو ڈراتا ہے. اچھا، اس ڈرنے میں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں. کوئی مار رہا ہے آپ کو، بعض اوقات آپ رو رہے ہوتے ہیں خواب میں، بعض اوقات آپ کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سانس نہیں آ رہا ہوتا. یہ سب تصرفات شیطانی ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ بہت گندا خواب کوئی دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے بڑا گندا خواب دیکھا ہے، تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ شیطان. اور تیسری چیز خدا کی بشارت، جیسے یہ یوسف علیہ السلام کی خواب میں تھی. ایسے خواب کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی، نہ کبھی سوچا ہوتا ہے، کبھی دل میں خیال ہی نہیں اس بات کا گزرا ہوتا. اب ایک عام انسان کے دل میں کیسے یہ خیال آ سکتا ہے کہ سورج میرے سامنے جھکا ہوا، یہ چاند جھکا، اور 11 ستارے، 10 بھی نہیں 11 ہیں. تو یہ ایک میننگ فل خواب ہے. ایسے ہی خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، یعنی نبوت ختم ہو گئی. اب کیا ہے؟ کچھ خوشخبریاں ہوں گی، خوابوں کے ذریعے لوگوں کو کچھ باتیں بتا دی جائیں گی. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اور بعین ہی وہی ہو جاتی، اور جب ہو جاتی تو آپ سوچتے اوہ یہ تو میں نے کہیں پہلے بھی دیکھی تھی، پھر سوچتے کہاں دیکھی تھی، تو یاد آتا ہے تو خواب میں دیکھی تھی. لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا، جب وہ ہو جاتا ہے پھر یاد آتا ہے. تو فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا سچا خواب، سچا خواب، میننگ فل خواب. اور یہ سچے خواب بعض اوقات فیوچر کے بارے میں کچھ اطلاع ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان کو ملنے والی کچھ خوشخبری ہوتے ہیں. یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا آغاز بھی ہوتے ہیں. اب تو خیر نبوت ختم ہو گئی نا، لیکن تمام انبیاء کو وحی سے پہلے سچے خواب آتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو خواب آیا کرتے تھے. حدیث ہے بخاری کی، اول ما بدأ بی الرؤیا الصالحہ، سب سے پہلے جس چیز سے
نبوت کا میری آغاز ہوا وہ سچے خواب تھے کہ ایک چیز کو میں رات کو دیکھتا تھا اور صبح بعین ہی وہی ہو جاتی تھی. اس سے پریپیئر کیا گیا، جیسے یوسف علیہ السلام کو پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بڑے مقام پہ پہنچانے والا ہے، اور وہ بعین ہی ایسے ہوا، اگرچہ 40 سال بعد ہوا لیکن ہو گیا. اسی طرح عام انسان اور نیک انسان، سچ بولنے والے لوگ بسا اوقات ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں. اور ایک خواب مثلاً ہو سکتا ہے آپ نے بچپن میں دیکھا ہو اور وہ اب آ کے پورا ہوا ہو. بعض اوقات آپ کسی انسان کو اس سے ملنے سے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیتے ہیں، اور جب وہ نظر آتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں اور کہیں سے آپ اس کو دیکھ کے آئے بھی نہیں، نہ کوئی تصویر دیکھی نہ کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نقشہ آپ کو خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبریں دی جاتی ہیں، ایسے ہی عام لوگوں کو خواب کے ذریعے کچھ فیوچر کی خبریں دے دی جاتی ہیں. جیسے دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ نیک روش، حلم اور میانہ روی نبوت کے کاموں میں سے ہے، تو ایسے ہی یہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حلیم انسان ہے یا نیک شخص ہے وہ نبی ہو گیا، نہیں، نبوت اس کو نہیں ملی، لیکن اس کا عکس یا اس کا جو مزاج ہے ویسا ہی ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواب کیوں دکھاتا ہے بندوں کو، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جس پہ قابو نہیں پا سکتا، جو انسانی ڈسکوری سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا. آپ دیکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جہاں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے موافقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، وہاں یہ ایک دوسرے سے کشمکش بھی کرتے ہیں. بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں، بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی ہیں. عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائی ہیں وہ ذرا لو ہو جاتی ہیں. رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا بالکل بے حس ہو جاتا ہے تو پھر روح جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے، اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی. پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں، جس کو زندگی دینی ہوتی ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، ورنہ جو دوسری باقی ہوتی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پہ وانڈر کرتی ہے، یعنی گھومتی پھرتی، اور بعض اوقات دور دراز پہنچ کے مثلا کسی مردے سے جا ملاقات کرتی، کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا. جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، جب نکل جاتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا. اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی. آپ کسی قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی اگر بالکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے تو کیا ہوگا؟ روح وہاں سے بھی نکل جائے گی. یعنی روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں بعض اوقات آپ کی ان سے ملاقات ہوتی اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئے، اور ایسا ممکن ہے کہ وہ جو سوتے وقت ایک روح آپ کی نکلی وہ ٹریول کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچی جہاں وہ مردہ روح تھی، اور اس نے اس سے جا کر باتیں بھی کی، کچھ میسج بھی لیے، کچھ اور بھی. تو اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے ہیں، اس کی حقیقت نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بعض خوابوں کو انٹرپریٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دے گی کہ ایسا کس طرح پاسبل ہے. آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اور خواب میں آپ کہیں اور پہنچے ہوئے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ میت آپ کو کوئی چیز دے رہی ہے، میت رو رہی ہے، میت خوش ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا؟ آپ تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے. تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت نکل جاتا ہے، جسم سے الگ ہو جاتا ہے، وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، اور وہ ایسی جگہوں پر اللہ کے اذن سے ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی معلومات مل جاتی ہیں. عراق میں جو
صحابہ کرام کی قبروں میں سے ان کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا گیا. آپ نے دیکھا کنٹینیوسلی 3 دن خواب آیا ایک شخص, جب اس نے اگنور کیا تو بادشاہ وقت کو خواب آیا, مفتی اعظم کو خواب آیا, اور مسلسل خواب میں وہ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو, ہماری قبروں میں پانی آ گیا. اور یہ بالکل سچا واقعہ ہوا, دنیا نے جس کا مشاہدہ بھی کیا. تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جیسے ہماری روح ٹریول کرتی ہے, کہیں ایسی جگہ جا پہنچتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک جا پہنچی ہو. یہ شہیدوں کی روح تو آزاد ہوتی ہے, ان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملے, کیونکہ سجین قید خانے میں تو ہوتی ہے نا وہ روح, مجرم روح جو ہوتی ہے. خاص طور پہ شہداء کی روح ہے تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ گھوم پھر رہی ہوتی, کھا پی رہی ہوتی. تو یہ بالکل ایک سچ ہے اور حقیقت ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی. مثلا ان کو عذاب ہو رہا ہے. یہ عام بات ہے نا کہ میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں ہوتی ہے. یعنی اگر خواب میں کسی نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ بہت رو رہے ہیں فوت ہونے کے بعد, تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی طرف سے صدقہ دعا کرنی چاہیے. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا میسج کنوے کر دیں ایک طرح سے. اور جس کو ایسا خواب آئے اس کو پھر اسے وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی, الا یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گمان رکھتے ہیں اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے یا کچھ, لیکن کئی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنس رہا ہے, کھیل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان دو کو کنٹراڈکشن کیسے دور کریں گے؟ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نے خواب دیکھا اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا, کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو سوتے وقت اوپر ابھر آئی اور اس نے وہ روپ اس طرح کا دکھا دی. پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی, دل کی بات میں وہ چیز آ جائے گی. ٹھیک, کسی بھی خواب کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے, ایز سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا, یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات اس میں آ رہے ہوں, اور خصوصاً اس وقت جب 2 متضاد خبریں ملیں. مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھا. دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال میں نہیں دیکھا. اب یہ فرق کس چیز کا ہو گیا؟ اس کے اپنے گمان کا فرق ہے. ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے, وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے, لہٰذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے. اور دوسرا آپ سے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پہ ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے. وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو, لہٰذا خواب میں مار لیتا ہے اور خواب میں آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے. تو وہ خواب دراصل کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی ہے. اسی طرح بعض لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں, دھوکے سے بچتے ہیں, جن کے اندر منافقت نہیں ہوتی, جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں, ان کو بھی بعض اوقات ایسے خواب آتے ہیں کہ جو بالکل واضح حقیقت ایک طرح سے نظر آ جاتی. لیکن کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دل کی بات نہیں اور وہ بالکل بڑی سچائی ہے, جب تک کہ وہ چیز عملاً سامنے نہ آ جائے.